ہاں بتائیے. زاہد بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ انکار حدیث کا فاؤنڈر کون تھا؟ اور جو کوئی بھی ہو فاؤنڈر اس کا، کیا ہمارے جو اہل سنت کے لوگوں نے ان سے مناظرہ کرا کبھی کیا؟ اور سر دوسرا کوشچن یہ بتا دی مجھے، اللہ کا معنی جاننا ہے کیا ہوتا ہے لفظ اللہ؟ چلیے شروع کرتے ہیں. انکار حدیث انکار حدیث کی جو ابتدا ہوتی ہے اصل میں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے ہوتی ہے. خوارج نے جب صحابہ کرام تقریباً تمام صحابہ کرام کو جب کافر کہا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ وہ بیان کریں اس کو نہیں تسلیم کیا جائے، کیونکہ جو کافر ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بیان کردہ چیز کو تسلیم نہیں کیا جائے. تو وہاں انکار حدیث کا سمجھیے کہ بیج جو ہے ڈال دیا گیا. اس کے بعد میں پھر بعد کی صدیوں میں جو ہے معتزلہ کا ایک گروہ ہے وہ پیدا ہوا. اور جی جیسے آج کے زمانے میں سائنس بہت ترقی پر ہے، اور آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کے لیے لوگوں نے پیمانہ سائنس کو بنا لیا ہے. سائنس اپنے آپ میں اس کی کوئی چیز غلط ہو صحیح ہو، لیکن سائنس کو چونکہ ایک اتنا بڑا مان لیا گیا ہے کہ پھر اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے چیزوں کو تولنے کا ایک معیار لوگوں کا بن گیا ہے. تو معتزلہ کے زمانے میں کیا ہوا کہ یونانی فلسفہ، جس کو اس زمانے کی سائنس بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ بہت جی ترقی پر تھا. تو ظاہر میں جب یونانی فلسفہ کی طرف سے، یا وہ اس فلسفہ کے جو جانکار تھے، وہاں سے جب حدیثوں سے ٹکراؤ دکھایا جانے لگا، اور یہ کہ اسلام پر جب اعتراضات ہونے لگے، تو جب جواب دینا شروع کیا لوگوں نے، معتزلہ نے، تو اس میں کیا کیا کہ جیسے آج کے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں نا، کہ کوئی چیز آئی اور ان کو مطلب ایسا فیل ہوا ذرا سا، تو انہوں جی نے سیدھا کیا کہہ دیا نا کہ یہ حدیث جو ہے سائنس سے ٹکرا رہی ہے، قرآن کی آیت سائنس سے ٹکرا رہی ہے، تو چونکہ ٹکرا رہی ہے اس لیے ہم تسلیم نہیں کریں گے. اسی طریقے سے اس زمانے میں گویا معتزلہ کی ایک ضرورت بن گئی کہ کسی حدیث کے بارے میں جلدی سے یہ کہہ دینا کہ ہم اس حدیث کو قبول نہیں کریں گے یا قابل تسلیم نہیں ہے، تاکہ یونانی فلسفہ جو ہے، اس زمانے کی جو سائنس ہے، اس سائنس کی طرف سے جو اعتراض آ رہا ہے اس کا جواب بن جائے. ٹھیک جی وہی چیز ہمارے زمانے میں، موجودہ زمانے میں ہے. آپ مطلب اسی کو آپ سیٹ کر لے تو بالکل سیٹ ہو جائے گا کہ لوگوں کو لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اعتراض آ رہا ہے تو جواب دینا ہوتا ہے، تو پھر انکار کر دیتے ہیں. اور ایک انکار کرنے کی اس زمانے میں بھی وجہ تھی، اور آج بھی وجہ ہے، کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے حساب کی زندگی ہو. اپنے حساب کی زندگی کے لیے حدیثیں بہت بڑی رکاوٹ ہیں، اس زمانے میں بھی رکاوٹ ہیں، کیونکہ حدیثیں کیا کرتی ہیں، چیزوں کو متعین کر دیتی ہیں، یعنی ایسے انگلی رکھ کے بتا دیتی ہیں کہ یہ. قرآن میں کیا ہے، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. حدیث کیا کرتی ہے کہ انگلی رکھ کے بتا دیتی ہے کہ اس لفظ کا یہی معنی یہاں پہ ہوگا اور یہاں پہ یہ معنی ہوگا. اب چونکہ حدیث رکاوٹ بن جاتی ہے، تو اس لیے حل یہ تلاشا لوگوں نے کہ بھئی سیدھا کر دیا جائے کہ حدیث کو مانیں گے ہی نہیں. جب یہ کہہ دیں گے حدیث کو مانیں گے ہی نہیں، تو قرآن پاک کی جیسی چاہیں گے تفسیر کریں گے، اور پھر جو چاہیں گے اپنے اپنے من کے حساب سے دین بنائیں گے. یہ ابتدا سے لے کے آج تک انکار حدیث کا جو سلسلہ رہا، میں نے مختصر میں اس کو عرض کر دیا.